پہلی چیز تو یہی کہ غزل کے بارے میں علماء کی رائے کیا ہے، علماء ادب کی رائے کیا ہے، جو مفکرین ہیں ان کی رائے کیا ہے، حالی، سرور، جی رشید احمد صدیقی یا باقی دیگر لوگ۔ دوسری بات یہ دیکھیں گے غزل کے بارے میں کہ غزل کے بارے میں غزل کا اسٹرکچر، ڈھانچہ کس طرح ہوتا ہے، مقطع کہاں پر آتا ہے، شعر کے اندر ردیف و قافیہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے تو کیسا ہوتا ہے، کیا ہر پہلے شعر کا سے لے کر کے آخری شعر تک کیا سب کا ردیف و قافیہ ایک جیسا ہوتا ہے یا ہر شعر کا الگ الگ ہوتا ہے، یہ بھی دیکھیں گے۔ مقطع کہاں پر آتا ہے، اس کے بارے میں غزل کے اندر کون سی بات کو زیادہ ذکر کیا جاتا ہے نا، ان ساری باتوں پہ آج جی ہم دیکھنے والے ہیں کہ بھئی یہ ساری باتیں کیا ہیں، کیسے ہیں۔ غزل کے متعلق ایک طرح سے آپ کہیں کہ ایک پورا جو اسٹرکچر اس کا رہا ہے، غزل کی جو خصوصیات رہی ہیں، وہ ساری چیزیں ہم اس کے اندر دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد غزل کے کچھ اہم غزل گو شعرا ہے نا، ان کو ہم اگلی کلاس میں دیکھیں گے۔ آج کی کلاس میں ہم صرف دو باتوں پہ دھیان دیں گے۔ پہلی بات تو یہ کہ غزل کے بارے میں علماء ادب کی رائے کیا ہے اور اصل میں غزل کیا ہے، غزل کی خصوصیت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ جی غزل کے لفظی معنی آپ کو پتا ہے، آپ نے پچھلی کلاسز میں پڑھا ہوگا یا نہیں پتا ہے؟ ارے بولو بھائی، پتا ہے نہیں پتا ہے؟ نہیں پتا ابھی۔ ارے آپ کو بھائی کیا نام ہے ان کا، نوری، عاشرہ پڑھایا ہے بہت میں نے اچھے سے، یہ تو آپ کو نہیں پتا غزل کا لفظی معنی عام طور پہ کیا کہا جاتا ہے؟ ارے بولو بھائی جلدی سے، ارے صحیح ہے بھائی، بہت اچھا، آپ بھول گئی اتنی جلدی۔ غزل کے لفظی معنی نور الحسن نقوی نے کیا بیان کیے ہیں؟ غزل کا معنی ہے لفظی معنی عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کی باتیں کرنا۔ یاد آیا؟ نہیں یاد آیا؟ جی عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کی باتیں کرنا۔ پھر الگ الگ لغات کے اندر، الگ الگ ڈکشنری کے اندر اس کے آپ کو الگ الگ میننگ دیکھنے کے لیے مل جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے جی غزل کے متعلق علماء ادب کی رائے کیا ہے، اور اس پر چونکہ سوال بھی ٹھیک ٹھاک آتے رہتے ہیں، ذرا دھیان دیجئے گا۔ سب سے پہلی بات یہ کہ حالی کا کیا نظریہ ہے یا حالی اس کے متعلق کیا کہتے ہیں، تو حالی کو اس سے سنڈاس کی بدبو آتی ہے، مطلب غلاظت کی، جس طرح غلاظت سے بدبو آتی ہے نا، اس طریقے سے حالی کو اس سے سنڈاس کی بدبو آتی ہے۔ اور حالی کا یہ ایک اوپینین ہے کہ غزل جس طریقے سے آج چل رہی ہے، اگر اسی طریقے سے چلتی رہی تو بہت ممکن ہے غزل اس دنیا سے یا دنیا ادب سے بہت جلدی ختم ہو جائے، مٹ جائے۔ یہ انہوں نے اپنے زمانے میں کہا تھا۔ پہلی بات یہ کہ سنڈاس کی بو آتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ بھائی غزل اگر اسی طریقے سے چلتی رہی یا غزل کا طریقہ کار یہی رہا، اسی طریقے سے رہی، تو بہت ممکن ہے کہ غزل بہت جلد دنیا ادب سے مٹ جائے گی، ٹھیک ہے۔ دو باتیں حالی کے متعلق سمجھ میں آئیں کیا؟ جی حالی غزل کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ٹھیک۔ دوسری بات یہ کہ جی بھائی کلیم الدین احمد یہ کہتے ہیں کہ غزل جو ہے ایک نیم وحشی صنف سخن ہے۔ کیا ہے؟ نیم نیم وحشی صنف وحشی سخن۔ صنف سخن، نیم وحشی صنف سخن ہے، نیم وحشی صنف سخن ہے۔ رٹھا مار لینا اگر ابھی جو ہے بھولنے کے ارادے ہوں تو، ٹھیک ہے، ایک ٹنگ پہ بیٹھ کے۔ تیسرا نام، سب سے جی پہلے نام آیا حالی کا، دوسرا نام آیا ہمارا کلیم الدین احمد کا،
تیسرا نام ہمارا آ رہا ہے عظمت اللہ خان کا. کس کا؟ عظمت اللہ خان. نوری عاشرہ، آپ لوگوں نے نہ بولنے کی قسم کھائی ہے کیا؟ اگر کھائی ہو تو توڑ دو. تیسرا نام کس کا آ رہا ہے؟ عظمت اللہ خان. عظمت اللہ خان. عظمت وہ اللہ مشورہ دیتے ہیں کہ غزل کی گردن بے تکلف اڑا دینی چاہیے. کیا کرنی چاہیے؟ گردن اڑا دینی چاہیے، بے تکلف گردن اڑا ارے دینی بول چاہیے. لو، یاد رہے گا. نہیں بولو گے تو بعد میں پھر بیٹھ کے رو گے، بولے صاحب بھائی یہ تو سمجھ میں ہی نہیں آیا تھا. کیا کرنی چاہیے غزل کی گردن کو؟ اڑا دینی چاہیے. بے تکلف اڑا دینی چاہیے، اڑا دینی چاہیے. غزل کی گردن اڑا دینی چاہیے. کون کہہ رہا ہے؟ عظمت عظمت اللہ اللہ خان. خان. عظمت اللہ خان. رشید احمد صدیقی کیا کہتے ہیں کہ غزل اردو شاعری کی آبرو ہے. کیا ہے؟ اردو شاعری کی شاعری آبرو. کی آبرو ہے. رشید احمد صدیقی نے کہا کہ غزل اردو شاعری کی آبرو ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کوئی کہہ رہا ہے مجھے اس سے گندگی والی بدبو آتی ہے، کوئی کہتا ہے یہ نیم وحشی صنف سخن ہے، کوئی کہہ رہا ہے اس کی گردن اڑا دو، تو کوئی اس کی تعریف میں یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اردو کی جو شاعری ہے، صنف شاعری جتنی بھی ہیں، چاہے قصیدہ، مثنوی، مرثیہ، نظم، ان سب میں اگر سب سے عرفہ و اعلیٰ مقام اگر کسی کا ہے تو غزل کا ہے. ایک طرف جی اتنی مخالفتیں ہیں، اس کے باوجود آج تک غزل سب سے زیادہ مقبول ہے. ہمارے مشاعروں کے اندر سب سے زیادہ پڑھی جانے والی چیز غزل ہے. لوگوں کے دل کے قریب سب سے زیادہ غزل ہے. لوگوں کو جس کے اندر سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے، قرار ملتا ہے، وہ غزل ہے نا؟ ہے نہیں ہے؟ جی آپ بھی کہیں نہ کہیں غزلوں کو سنتے ہوں گے. کسی کی یاد آئے گی تو غزل سنو گے، کسی کے عشق میں پڑ جاؤ گے تو غزل سنو گے، کسی سے الفت محبت ہو گئی تو غزل سنو گے، کوئی دھوکہ دے کے چلا گیا تو غزل سنو گے، کوئی پاس واپس آ گیا تو غزل سنو گے، کسی سے لو افیئر چل رہا ہے تو غزل سنو گے. کیونکہ غزل کا تعلق ہماری داخلیت سے ہے، ہمارے من سے ہے، ہمارے دل سے ہے، ہمارے جذبات سے ہے. اب ہر جذبات تو ہر انسان کے اندر ہوتے ہیں، دل تو ہر انسان کے اندر ہوتا ہے، پیار محبت تو ہر انسان کرتا ہے. اب چونکہ اس کا تعلق ان ساری چیزوں سے ہے جو ہمارے اندر کی چیزیں ہیں. پیار کے اندر رونا ہر آدمی روتا ہے، کسی کے لیے سسکنا ہر آدمی کرتا ہے، کسی کے لیے آہیں بھرنا، کسی کے لیے رونا دھونا، ہر آدمی اس کام کو کرتا ہے. تو جب شاعر اس چیز کو غزل کے اندر بیان کرتا ہے تو ہر آدمی کو لگتا ہے یہ بات تو میری چل رہی ہے نا، جی یہ بات تو جی میری جی چل سر. رہی ہے. بولا میرا محبوب میری طرف توجہ نہیں کرتا، تو بولے ہر آدمی کو لگتا ہے میرا محبوب میری طرف توجہ نہیں کرتا. اچھا اس کا جو توجہ نہیں کرتا اس کو خود بھی یہ لگتا ہے کہ میرا محبوب میری طرف توجہ نہیں کرتا. تو یہ کہانی ہر کسی کے لائف میں ہے، ہر کسی کے لائف میں ہے. اب اس سے کیا ہوگا؟ آدمی اپنی بات کو اس سے ریلیٹ کر لیتا ہے، اپنے جذبات کو، اپنی دلی خواہشات کو اس سے ریلیٹ کر لیتا ہے. اس کو لگتا ہے کہ یہ اس کی کہانی نہیں ہے، یہ تو میری کہانی ہے. تو اس وجہ سے غزل بہت زیادہ مشہور ہے، بہت زیادہ مقبول ہے، بہت زیادہ خاص و عام میں جو ہے معروف ہے. ٹھیک ہے بھائی؟ جی جی سر. حد تو یہ ہے کہ ہندی والوں نے غزل کو ایسے ہی اپنا لیا جیسے موجود ہے. ساتھ ہی ساتھ آج بھی کوی سمیلنوں کے اندر، ساتھ ہی ساتھ مشاعروں کے اندر غزل اسی طریقے سے مطلب مشہور ہے، اس کی خواہش کی جاتی ہے کہ لوگ غزل کو پڑھیں، ہے نا؟ اریجیت جی سنگھ کا نام سنا ہوگا، بیچارہ سب کو رلاتا پھرتا ہے، کہیں نہ کہیں اس میں غزل کے عنصر دکھائی دیتے ہیں آپ کو، ہے نا؟ اب دیکھیے غزل کی مقبولیت کے اسباب کیا کیا ہیں، یہ ذرا دیکھ لیں آپ. یہ آپ کے گھما پھرا کر کے پوچھ لے گا آپ سے کہ بھئی غزل کی مقبولیت کے اسباب کیا کیا ہیں، ذرا بتائیے. تو غزل بنیادی طور پر ایک داخلی صنف سخن ہے. کیا ہے؟ بنیادی طور پر ایک داخلی صنف سخن. داخلی صنف سخن ہے، داخلی صنف سخن ہے، داخلی صنف سخن ہے. لفظ آ رہا ہے داخلی،
داخلی صنف سخن، داخلی صنف سخن یعنی جو ہمارے من کے اندر داخل ہے، خارجی باتیں نہیں ہیں، کہانی قصے نہیں ہیں، ہے نا، واقعات نہیں ہیں، ہمارے دل جی کے اوپر جو گزرتی ہے، ہمارے من کے اندر جو گزرتی ہے، ہمارے داخل کے اندر جو باتیں ہیں، اس کو غزل بیان کرتا ہے۔ ارے کسی سے پیار ہونا یہ داخلی بات ہے یا خارجی بات ہے؟ کیا بات ہے بتاؤ؟ داخلی داخلی ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ کسی کے لیے آہیں کرنا یا کسی کے لیے رونا، کسی کے لیے سسکیاں لینا یا اس متعلق کچھ کرنا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ داخلی ہیں یا نہیں ہیں؟ جی داخلی تو یہ ایک داخلی صنف سخن ہے۔ کیا ہے؟ داخلی صنف سخن۔ داخلی صنف سخن ہے۔ مطلب یہ کہ غزل کا شاعر وہی بیان کرتا ہے جو اس کے دل پر گزرتی ہے۔ کیا کرتے؟ اس کے دل کے اوپر جو گزر رہی ہے وہی بیان کر رہا ہے۔ اب چونکہ جو اس کے دل پہ گزر رہی ہے وہ سب کے دل پہ گزر رہی ہے نا؟ تو یہ ایک داخلی صنف جی سخن ہے اور ہر آدمی سے اپنے آپ کو ریلیٹ کر لیتا ہے۔ اس لیے ایک وجہ تو یہ ہو گئی، یہ بہت زیادہ مشہور ہے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے کتاب والوں نے یہی کہا ہے کہ کہانی میری روداد جہاں معلوم ہوتی ہے، جو سنتا ہے اسی کی داستاں معلوم ہوتی ہے۔ اس طرح غزل میں آپ بیتی جگ بیتی بن جاتی ہے۔ مطلب کہانی تو اپنی سنا رہا تھا، لیکن جب اپنی کہانی سنانے لگا تو پتا چلا یہ میری کہانی نہیں ہے، تو ساری دنیا کی کہانی ہے۔ جو کچھ شاعر کے دل پر گزرتی ہے اس کے لیے تنقید میں مختلف الفاظ موجود ہیں۔ مطلب کیا کہہ سکتے ہیں آپ اس کو؟ ایک احساس گزرے گا، جذبات ہوں گے، واردات ہوں گے، قلبی واردات ہو جائیں گے، ہے نا، تجربہ ہوگا، جی شعری تجربہ ہوگا، جمالیاتی تجربہ ہوگا، الگ الگ ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب احساس و جذبات کے علاوہ بھی الگ الگ غزل کے اندر جو موضوع ہیں، ٹاپکس ہیں، سبجیکٹس ہیں، وہ داخل ہو چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلے ایسا ہوتا تھا کہ جو شاعر کے دل کے اوپر گزرتی تھی شاعر اس کو ہی بیان کرتا تھا۔ پھر نئی غزل میں ایسا ہوا کہ شاعر وہی بیان نہیں کرتا جو اس کے دل کے اوپر گزرتی ہے، اس کو محسوس ہوتا ہے، بلکہ شاعر وہ بھی بیان کرتا ہے جس کو وہ سوچ سکتا ہے نا، جی خیالی باتیں، تخیل کی باتوں کو بھی بیان کرتا ہے، وہ جو وہ دیکھتا ہے غزل کے اندر اس کو بھی بیان کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، جی اور وہ ظاہر سی بات ہے اس کی فکر جب کسی کی فکر سے ملتی ہے تو اس کو لگتا ہے میرے دل کی بات کہتی۔ اب دیکھیے ایک اور، غزل کے مقبول ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ غزل کا ٹاپک عشق ہے۔ کیا ہے؟ عشق ہے۔ کوئی دل ایسا ہے جو عشق نہ کرتا ہو؟ نہیں۔ خدا کی ذات بھی عشق سے پاک نہیں ہے، وہ اپنے بندوں سے پیار کرتی ہے۔ رسول پاک کی ذات بھی عشق سے خالی نہیں ہے، وہ اپنے امتیوں سے پیار کرتے ہیں۔ ہمارے ماں باپ کی ذات بھی پیار سے خالی نہیں ہے، وہ اپنی اولادوں سے پیار کرتی ہے۔ کوئی میاں ہو، بیوی ہو، بھائی ہو، بہن ہو، پیر ہو، مرید ہو، کوئی بھی ہو، اے ٹو زیڈ کوئی بھی ہو۔ ایک اعتراض کیا جاتا ہے غزل کے اوپر کہ غزل میں عشق محبت کے علاوہ تو کچھ ہی نہیں ہے۔ میرا کہنا یہ ہے کہ دنیا میں ہر چیز عشق محبت سے بنی ہے۔ کوئی ایک جی مثال آپ ایسی نہیں دے سکتے جس کا تعلق عشق محبت سے نہ ہو۔ ہر چیز کا تعلق اے ٹو زیڈ، کوئی بھی چیز ہو، کیسی بھی چیز ہو، ہر چیز کا تعلق کہیں نہ کہیں عشق محبت سے ہے۔ بھائی بہن کا عشق ہو سکتا ہے، پیار ہو سکتا ہے، اولاد کا اور ماں باپ کا عشق محبت ہو سکتا ہے، پیر کا اپنے مرید سے ہو سکتا ہے، مرید کا اپنے پیر سے ہو سکتا ہے، ماں کا باپ سے ہو سکتا ہے، باپ کا بیٹے سے ہو سکتا ہے، بیٹے کا جو ہے اپنی ماں سے ہو سکتا ہے، اور ماں کا جو ہے اس کی بیٹی سے ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہر ایک چیز جو ہے عشق کے اندر آ جاتی ہے، پوری دنیا کے اندر جو ہے عشق محبت ہے۔ ٹھیک ہے بھائی؟ جی اب ہر ایک ٹاپک کو عشق کے اندر جب لے کر کے آ گئے، لیکن غزل کی خاصیت یہ ہے کہ اگر کئی مرتبہ انسان بھائی محبت تو اپنے وطن سے بھی کر سکتا ہے نا، جی
انسان تو جی محبت سر اپنی قوم سے بھی کر سکتا ہے، اسلام تو انسان محبت تو اپنے مذہب سے بھی کر سکتا ہے. تو کہیں نہ کہیں مذہب، دین، قرآن، حدیث، سارے دھرم، سارے ٹیچرز، ساری تعلیم سے بھی عشق ہو سکتا ہے، پڑھائی سے بھی عشق ہو سکتا ہے، کتابوں سے بھی عشق ہو سکتا ہے، کھانے پینے سے بھی عشق ہو سکتا ہے. مطلب وہ نہیں ہو سکتا، اس کا معاملہ تھوڑا سا چینج ہو جائے گا، لیکن ہے تو محبت تو ہو سکتی ہے نا. نہ جانے کتنے لوگوں نے چائے کے اوپر شاعری لکھ دی ہے، وہ اپنا چائے کو ہی اپنا محبوب سمجھتے ہیں. بولے آج نہیں ملی تو چین نہیں آتا، بولے کیا، بولے چائے. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں. ٹھیک ہے. تو غزل کی مقبولیت کا ایک سبب یہ ہے کہ غزل کا ٹاپک کیا ہے؟ عشق محبت. کیا ہے بھائی؟ عشق محبت. اور عشق محبت سے کوئی دل خالی نہیں ہے. اگر دل ہے تو عشق محبت ہے. اور کئی مرتبہ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے انسان کو یوں بھی عشق ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور عشق جی سے کوئی دل خالی نہیں. غزل کا ٹاپک عشق، اس لیے غزل ہر انسان کو کہیں نہ کہیں جو ہے افیکٹ کر دیتی ہے اور اس کی مقبولیت کا سبب بن جاتی ہے. ٹھیک ہے. جی آخر وہ دن بھی آیا کہ جب انسان کو احساس ہوا کہ عشق بہت کچھ ہے، مگر زندگی میں عشق کے سوا بھی بہت کچھ ہے نا. کیسے ہے وہ فیض کا شعر؟ راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا. میں شعر بھول رہا ہوں. مطلب اس کا مفہوم یہ ہے کہ بھائی محبوب کے علاوہ بھی تو دنیا میں بہت کچھ ہے. اور جب وہ قوم کہتے ہیں تو قوم، محبوب کہتے ہیں تو محبوب سے مراد قوم ہوتا ہے، ملک ہوتا ہے، ملک کی ترقی ہوتی ہے نا. تو کئی جی مرتبہ اوپر نیچے یہ ہوتا رہتا ہے. لیکن یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی ٹاپک کو جس کا تعلق براہ راست عشق سے نہیں ہے، جیسے آپ کا قوم ہو گیا، ملک ہو گیا، یا باقی چیزیں مذہب ہو گیا، یا آپ کسی اور چیز پہ جو ہے غزلیں کہہ رہے ہیں، تو آپ اسے اپنا پہلے محبوب بنائیں گے، محبوب بنانے کے بعد غزل میں لے کر کے آئیں گے. کیا مطلب؟ اردو غزل میں لفظ تو وہی استعمال ہوتے رہیں گے، جو لفظ ہیں وہ تو وہی استعمال ہوتے رہیں گے، مطلب عاشق، معشوق، رقیب، ہجر، وصال، لیکن معنی بدلتے رہیں گے وقت کے اعتبار سے. جی معنی بدلتے رہیں گے. معشوق سے مراد کئی مرتبہ جو ہے ملک و قوم ہو سکتا ہے. عاشق سے مراد محب وطن، مطلب جو عاشق وہ ہے جو اصل عاشق کون؟ تو وہ جو اپنے وطن سے محبت کرنے والا ہو. رقیب سے مراد جو ہے ملک و قوم کا دشمن ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. آج حالت یہ ہے اردو غزل کی کہ دنیا کا کوئی بھی مضمون، کوئی بھی ٹاپک، کوئی بھی سبجیکٹ ایسا نہیں ہے جس کو غزل کے اندر بیان نہ کیا جا سکتا ہو. ٹھیک ہے. جی اور شاعری کے اندر خاص طور پہ آج بھی غزل بہت زیادہ مقبول ہے، اور غزل کے اندر جس کا پلہ سب سے بھاری ہے وہ چیز ہے عشق محبت. ٹھیک ہے. ایک جی خاصیت اور دیکھ لیجئے، ابھی تو 2-4 خاصیتیں اور آئیں گی، ان میں سے ایک خاصیت ایک اور دیکھ لیجئے، وہ یہ ہے کہ غزل کا فن رمز و ایما کا فن ہے. کیا ہے؟ رمز و ایما کا فن ہے. یعنی شاعر اشارے اور کنائے میں بات کرتا ہے. کس میں بات کرتا ہے؟ اشارہ دے دیا، ہلکا سا اشارہ کر دیا، اشارے میں باتیں کر لی، ہے نا. اور وہ ایسا کرنے پر مجبور بھی ہے. عام طور پہ غزل کا شعر ایک مکمل اکائی ہوتا ہے. مکمل اکائی ہوتا ہے کیا مطلب؟ کہ مطلب ایک ہی شعر میں شاعر کو اپنی پوری بات کہہ دینی پڑتی ہے، اس کو دوسرے شعر کے اندر نہیں جانا ہے. ایک ہی شعر کے اندر اس کو اپنی پوری بات کہہ دینی پڑتی ہے، اور پھر وہ جو سننے والا قاری ہے اس کے اوپر چھوڑ دیتا ہے، سننے والا جو سامع ہے اس کے اوپر چھوڑ دیتا ہے کہ بھئی اب اس کا مطلب سمجھو. وہ اشارہ دے کر کے اپنے تجربے کو، اپنے واردات کو، اپنے جذبات کو وہ چھوڑ دیتا ہے. شاعر کو صرف 2 مصروں میں ایک شعر کے اندر پوری بات کو کہہ دینا پڑتا ہے نا. اب چونکہ جی ایک ہی مصرے میں بات کو کہا جا رہا ہے، اس کے اندر غور و فکر کرتا ہے. جب غور و فکر کرتا ہے تو وہ معنی جب اس کو سمجھ میں آتے ہیں تو اس کے ڈائریکٹ دل پہ لگتے ہیں. جب دل پہ لگتے ہیں، دل کے جذبات ہرے ہوتے ہیں، اس کو لگتا ہے اچھا یہ تو میرے ساتھ بھی ہوا ہے نا.
اسے پیش کرنے کے لیے شاعر کو بس 2 مصروں کا ننھا سا پیمانہ میسر ہوتا ہے، مطلب صرف 2 مصروں کو وہ اس کے اندر بیان کر سکتے، 2 مصرے سے زیادہ استعمال نہیں کرے گا۔ چنانچہ وہ ایسے فن کا مظاہرہ کرتا ہے اور ایسی تدبیریں اختیار کرتا ہے جس تجربے سے دوچار ہوا، اور مطلب کہنے کا یہ کہ بھائی اس کو 2 ہی مصرے کے اندر اپنی پوری بات کہہ دینی ہے، اور وہ کوشش جی کرتا ہے کہ جب 2 مصرے کے اندر بات کہنی ہے تو اشارے میں کہہ دو، 2 مصرے میں بات کہنی ہے تو کنائے میں کہہ دو، 2 مصرے میں بات کہنی ہے تو الفاظ کا کم استعمال کرو، معنی کا زیادہ استعمال کرو۔ جی الفاظ کم ہو لیکن ان سے جو باتیں سمجھ میں آئے وہ زیادہ آئیں۔ ایسے نہ ہم سمجھے نہ آپ آئے کہیں سے، پسینہ پوچھیں اپنی جبی سے۔ اب اس کو بھئی اگر آپ سمجھنا چاہو گے تو بہت جو ہے سمجھنا پڑے گا آپ کو بھی، الفاظ کم ہے لیکن معنی بہت دیتے ہیں۔ دیکھیے کیا کہتا ہے شاعر، یہ نہیں کہتا، اچھا اسکرین شیئر نہیں ہے، میں اسکرین شیئر کر دوں آپ کی، آپ کو دقت ہو رہی ہوگی۔ اسکرین اب دکھ رہی ہے؟ جی ہاں۔ نہ ہم سمجھے ہاں نہ سر۔ آپ آئے کہیں سے، پسینہ پوچھیں اپنی جبی سے۔ تو شاعر یہ نہیں بتاتا کہ ہم اور آپ سے کیا مراد ہے، نہ ہم سمجھے نہ آپ آئے کہیں سے، وہ یہ نہیں بتاتا، لیکن ہم سمجھ لیتے ہیں کہ ہم سے مراد عاشق ہے اور آپ سے مراد معشوق جس سے عشق کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ محبوب کہاں سے آ رہا ہے یہ بھی نہیں بتایا جاتا، لیکن یہ سمجھنے میں دشواری نہیں ہوتی کہ وہ رقیب کے گھر سے آ رہا ہے نا۔ دوسری تجبیر جیسے کام لیا جاتا ہے وہ ہے کہ شاعر کچھ بیان کرتا ہے اور کچھ قاری کے تخیل پر چھوڑ دیتا ہے، مطلب کچھ تو اس نے کہہ دیا اپنے الفاظ کے ذریعے اور کچھ باتوں کو اس نے چھوڑ دیا قاری کے اوپر، اس کی سمجھ کے اوپر کہ بھائی جاؤ اور سمجھ لو، ٹھیک ہے بھائی، بات سمجھ میں آئی؟ جی جیسے ایک شعر دیکھیے، قفس میں مجھ سے رودادے چمن کہتے نہ ڈر اے ہمدم، قفس میں مجھ سے رودادے چمن کہتے نہ ڈر ہمدم، گری ہے جس پہ کل بجلی وہ میرا آشیا کیوں ہو، ٹھیک۔ مطلب اس نے کئی باتوں کو پوشیدہ کیا لیکن الفاظ کم استعمال کیا، بات تو ہمیں مکمل سمجھ میں آ رہی ہے نا۔ جی تو مکمل ایک اکائی ہوتا ہے۔ اب دیکھیے جب بات وضاحت اور صراحت کے ساتھ نہیں کہی جاتی تو اس میں ایک طرح کی پیچیدگی ہو جائے گی، مطلب تھوڑا سا سمجھنے میں تھوڑا سا مشکل ہوگی، اس کو آپ ابہام کہتے ہیں۔ لیکن جب ابہام شعر کے اندر آتا ہے تو اس کے حسن میں اضافہ کر دیتا ہے، لیکن وہی نثر کے اندر آئے گا تو وہی وہ اس کے لیے مشکل پیدا کر دے گا، عیب ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ جی جی نثر میں جو کچھ بھی کہا جائے گا وہ بالکل صاف صاف ہونا چاہیے، سمجھ میں آنا چاہیے، ذہن میں بالکل واضح ہونا چاہیے، لیکن شاعری کے اندر ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں جیسے ایک شعر ہے، کوئی ویرانی سی ویرانی ہے دشت کو دیکھ کے گھر یاد آتا ہے، تو اب آپ اس کو جہاں چاہیں وہاں فٹ کر سکتے ہیں، ہے نا، جس اعتبار سے چاہیں۔ باضابطہ کیوں یاد آ رہا ہے دشت کو دیکھ کے، تو دشت میں ایسا کیا ہے جس کو دیکھ کر کے یاد آ رہا ہے، دشت کی ویرانی کو دیکھ کر کے یاد آ رہا ہے، یا دشت کی دشواریوں کو دیکھ کر کے یاد آ رہا ہے، یا اکیلے پن کی وجہ سے یاد آ رہا ہے، اس کو بیان نہیں کیا، کہہ دیا دشت کو دیکھ کے گھر یاد آیا۔ اچھا ایسا تو نہیں ہے کہ دشت کے اندر جو ہے بہت زیادہ خوشحالی ہو، میرے گھر پہ میرا محبوب نہیں ہے تو گھر میں خوشحالی نہیں ہے، یا ایسا بھی ہو سکتا ہے دشت کے اندر محبوب نہ ہو، یا ایسا ہو سکتا ہے دشت کے اندر کوئی کسی اور کا محبوب بیٹھا ہو تو اس کے محبوب کو دیکھ کے اپنا محبوب یاد آ رہا ہو۔ وضاحت نہیں ہے، بتایا نہیں صراحت کے ساتھ اصل معاملہ کیا ہے، لیکن ہمارے تخیل پہ چھوڑ دیا۔ اب ہم اس پہ جتنا غور و فکر کریں گے اتنا ہمیں سمجھ میں آئے گا، اتنا ہمیں سکون ملے گا، ٹھیک ہے۔ ایک اور خصوصیت بھائی غزل کی کہ اچھے شعر کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر تصویر کشی ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟
تصویر کشی، تصویر کشی، تصویر کشی. عاشرہ بیٹا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تمہارے؟